حسين مغلوب حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین کرام، اہل حرم کو شام لایا گیا، اور جب شام لایا گیا تو راستے میں ایک شامی بوڑھا شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے قریب آیا، اور قریب آ کر کہنے لگا کہ الحمدللہ الذی قتلکم واہلککم واراح البلاد من رجالکم وامکن امیر المؤمنین منکم، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے تمہیں قتل کیا، تمہیں ہلاک کیا، اور ہمارے شہر کو تم سے جو ہے وہ راحت بخشی، یعنی تمہارے مردوں کو قتل کر کے ہمارے شہر کو تم سے راحت بخشی۔ اس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی اور کہا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا کہ کیا یہ والی آیت پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہا کہ ہاں یہ والی آیت پڑھی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ والی آیت پڑھی ہے کہ وآت ذی القربى حقہ، کہاں یہ والی آیت بھی پڑھی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ والی آیت پڑھی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہاں یہ والی آیت بھی پڑھی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ والی آیت پڑھی ہے کہ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ہاں میں نے یہ والی آیتیں، تمام آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ نحن اہل البیت الذین خصنا اللہ بآیت الطہارہ یا شیخ، کہ اے بوڑھے شخص، ہم ہی وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کو خداوند کریم نے اس آیت تطہیر سے مخصوص کیا ہے۔ جیسے ہی اس بوڑھے شخص نے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ وہ خاموش ہو گیا اور نادم ہونے لگا اپنے اس بات پر جو اس نے کہی تھی۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے فرمایا کہ تاللہ انا لنحن ہم من غیر شک، خدا کی قسم ہم ہی وہ اہل بیت ہیں بغیر کسی شک و تردید کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ وحق جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ کے جو ہمارے جد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حق کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ہی رسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ جب اس بوڑھے شخص نے یہ بات سنی تو ایک مرتبہ اپنے عمامے کو زمین پر پھینکا اور اپنے سر کو بلند کیا اور کہا کہ اللہم انی ابرأ الیک من عدو آل محمد علیہم السلام من الجن والانس، کہ اے خداوند کریم، میں آل محمد کے ہر دشمن سے تیری بارگاہ میں برات اور بیزاری چاہتا ہوں، چاہے وہ دشمن جنوں میں سے ہو یا شیطانوں میں سے ہو۔ پھر امام کی طرف رخ کیا اور کہا کہ یا امام، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، تمہارے لیے توبہ ہے اور تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ جب یزید کو یہ بات پتہ چلی تو ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کو قتل کروا دیا جائے، اور اس بوڑھے شخص کو قتل کروا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اہل حرم کو یزید کے دربار میں داخل کیا گیا، اور یزید کے دربار میں جب یزید کے سامنے اہل حرم کھڑے ہوئے تو امام زین العابدین نے ایک مرتبہ یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ انشدک اللہ یا یزید ما ظنک برسول اللہ لو رآنا علی هذه الحالہ۔ جب یزید کے دربار میں سب کھڑے ہوئے تھے تو کیونکہ تمام قیدیوں کے گلے ایک ہی رسن میں بندھے ہوئے تھے، یعنی بچے بڑوں کے گلے ایک ہی رسن میں بندھے ہوئے تھے، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں طوق تھا۔ تو امام زین العابدین نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ اے یزید، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو کیا گمان کرتا ہے کہ اگر رسول اللہ ہمیں آج اس حالت میں دیکھیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ امام زین العابدین کا سب سے پہلا وار تھا یزید کے اوپر، اور جیسے ہی یزید نے یہ جملے سنے ایک مرتبہ حکم دیا کہ ان کی قیدوں کو آزاد کر دیا جائے، ان کی رسن کو کھول لیا جائے، ان کی ہتکڑیوں کو اور بیڑیوں کو کھول دیا جائے۔ اہل حرم کو یزید کے سامنے بٹھایا گیا، اور اہل حرم کو جب داخل کیا گیا تو ایک مرتبہ یزید نے اپنا سارا گناہ ابن زیاد پر ڈالنے کی کوشش کی، اور اہل بیت اطہار کو اور اہل حرم کو دیکھ کر اس نے کہا کہ خدا لعنت کرے زیاد ابن مرجانہ پر، ابن زیاد پر اور ابن سمیہ پر، کہ اگر اس کے اور
تم لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کام انجام نہ دیتا اور وہ تمہیں اس حالت میں میرے پاس نہ بھیجتا۔ یہ ایک چال تھی یزید کی، جس کے تحت وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے گناہ کا سارا وبال ابن زیاد کے سر پر ڈال دے۔ دربار میں اہل حرم بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شامی شخص کھڑا ہوا اور اس نے یزید کو مخاطب کر کے کہا اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حبلی ہذہ الجاریہ۔ اس نے یزید سے کہا کہ یہ جو بچی ہے، جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس شامی شخص سے یہ الفاظ سنے، فاخذت بثیاب اختی وعمتی زینب، پس جیسے ہی میں نے یہ سنا، ایک مرتبہ میں نے اپنی پھوپھی کے کپڑوں کو پکڑنا شروع کیا، اپنی بہنوں کے کپڑوں کو پکڑنا شروع کیا۔ تو بی بی زینب نے ایک مرتبہ اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ کذبت واللہ ولأمت، خدا کی قسم تو نے جھوٹ بولا اور تو مورد ملامت قرار پایا، ما ذالک لک ولا لہ، نہ تجھے یہ اختیار ہے، یعنی شامی شخص کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نہ تجھے یہ اختیار ہے اور نہ ہی اس یزید کو یہ اختیار ہے کہ تو حسین کی بیٹی کو کنیزی میں لے۔ جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ یزید غضبناک ہوا اور کہا کہ کیوں نہیں، بلکہ تم ہی جھوٹی ہو اور مجھے یہ اختیار حاصل ہے، اگر میں چاہوں تو یہ کام انجام دے سکتا ہوں۔ اس پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کلا واللہ ما جعل اللہ لک ذلک، ہرگز یہ کام تو انجام نہیں دے سکتا، خداوند کریم نے تیرے لیے اس کام کو قرار نہیں دیا، الا ان تخرج من ملتنا وتدین بغیر دیننا، لیکن اگر تو یہ کام انجام دے گا تو یاد رکھ تو ہمارے دین سے خارج ہو جائے گا اور اس دین کی پیروی کرے گا جو ہمارے دین کے علاوہ کوئی اور دین ہوگا۔ جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ کیا تمہیں اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ میرے سامنے اس طریقے سے بات کرتی ہو اور دین سے خارج ہونے کی بات کر رہی ہو؟ تو انما خرج من الدین ابوک و اخوک، دین سے خارج جو ہے وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ اس پر بی بی زینب نے اشارہ فرمایا کہ بے دین اللہ و دین ابی و جدی اہتدیت ان کنت مسلمن، تو جس دین کی بات کر رہا ہے اللہ کے دین کے ذریعے سے میرے بابا اور میرے جد یعنی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی دین ہے کہ جس دین کے ذریعے سے تو نے ہدایت پائی ہے اگر تو مسلمان ہے۔ یعنی بی بی نے یہاں پر اشارہ دے دیا کہ یہ شخص جو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے اس کو تو مسلمان کیا انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جب یہ سنا تو کہا کہ اے اللہ کی یزید نے بی بی زینب کو جواب دیا کہ اے اللہ کی دشمن نعوذ باللہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اس پر بی بی سلام اللہ نے کہا کہ ایک امیر ہے جو کہ مسلط ہے ہم پر اور اپنے قہر کے عالم میں ہم کو جو ہے وہ سب و شتم کر رہا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم الیک اشکو دون غیرک فاستحیا یزید، کہ خدا کی بارگاہ میں بی بی نے دعا کی کہ اے بار الہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں، تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں اس یزید کی شکایت نہیں کرتی۔ جب یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ یزید نادم ہوا، اس کو کچھ حیا آئی اور ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا۔ جب اس شامی شخص نے ایک مرتبہ دوبارہ یزید سے یہ تقاضا کیا کہ بی بی سکینہ کو میری کنیزی میں دے دے، تو یزید نے اس پر غصے سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، خدا کی تجھ پر لعنت ہو۔ پھر ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یزید سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کچھ اشعار پڑھے، لا تطمعوا ان تهیننا ونکرمکم وان نکف الاذى عنکم وتؤذوننا فاللہ یعلم انا لا نحبکم ولا ننومکم ان لم تحبونا، کہ اس بات کی لالچ میں نہ رہو کہ تم تو ہماری توہین کرو گے اور ہم تمہارا اکرام کریں گے، احترام کریں گے، اور ہم تم سے اپنے اذیت کے ہاتھ کو اٹھا لیں اور تم ہمیں اذیت پہنچاتے رہو۔ خدا جانتا ہے کہ اگر تم ہم سے محبت نہیں کرتے تو ہم بھی جو ہے وہ خدا جانتا ہے کہ ہم نہ تم سے محبت کریں گے اور نہ ہی تمہیں ملامت کریں گے اگر تم ہم سے محبت نہیں کرتے۔ جب یہ بات یزید نے سنی تو یزید نے کہا کہ جو تمہارے بھائی ہیں، جو تمہارے بابا ہیں اور جو تمہارے جد ہیں، وہ دونوں جو ہے یہ چاہتے تھے کہ خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، بس خداوند کریم نے ان دونوں کو قتل کیا اور ان کا خون بہا دیا۔ اس پر امام زین العابدین نے اب یہ دیکھیے دوبارہ وہی عقیدہ جو عقیدہ جبر ابن زیاد پیش کرنا چاہتا تھا، وہی عقیدہ یزید پیش کرنا چاہتا ہے کہ خداوند کریم نے تمہارے بابا کا اور تمہارے جد کا خون بہایا۔ اور پھر ایک مرتبہ یزید مخاطب ہوا امام زین العابدین سے اور کہا کہ آپ نے رشتہ داری کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، میرے حق کو نہیں پہچانا اور مجھ سے حکومت کے معاملے میں لڑتے رہے، تو بس اللہ نے آپ کے ساتھ وہ کیا جسے آپ نے دیکھا۔ جب یہ
عقیدہ جبر یزید نے رائج کرنا چاہا تو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، کہ کوئی بھی مصیبت زمین میں نازل نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی تمہارے نفسوں میں کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی تقدیر کی بات کرتے ہو تو یقیناً تمام واقعات جو اس زمین پر رونما ہونے والے ہیں اور وہ تمام مصیبتیں جو اس زمین پر اور تمہارے نفسوں پر نازل ہونے والی ہیں وہ خدا کے علم میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خداوند کریم کرواتا ہے، بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ گفتگو چلتی رہی تو ایک مرتبہ جب دونوں میں تکرار زیادہ ہو گئی تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ اے معاویہ کے بیٹے، اے ہند کے بیٹے، اے صخر کے بیٹے، نبوت اور جو ولایت اور سرپرستی ہے وہ ہمارے آبا اور اجداد میں رہی ہے قبل اس کے کہ تو پیدا ہوتا ہے، یعنی تیرے پیدا ہونے سے پہلے، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبوت اور جو اللہ کی ولایت ہے وہ ہمارے آبا و اجداد میں رہی ہے۔ اور میرے جد علی ابن ابی طالب بدر کے دن، احد کے دن اور احزاب کے دن وہ تھے کہ جن کے ہاتھ میں رسول اللہ کا پرچم اور علم تھا، اور تیرا باپ اور تیرا جد وہ تھے کہ جن دونوں کے ہاتھ میں کفار کے جھنڈے تھے۔ اور پھر امام زین العابدین نے یزید سے فرمایا کہ وَيْلَكَ يَا يَزِيدُ إِنَّكَ لَوْ تَدْرِي مَاذَا صَنَعْتَ وَمَا الَّذِي ارْتَكَبْتَ مِنْ أَبِي وَأَهْلِ بَيْتِي وَأَخِي وَعُمُومَتِي اذن لہربت الی الجبال وافترشت الرمال، کہ اے یزید تجھ پر وائے ہو کہ اگر تو جان لیتا کہ تو نے کیا کام انجام دیا ہے اور کس جرم کا تو مرتکب ہوا ہے کہ تو نے میرے بابا کے ساتھ، میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ، میری پھوپھیوں کے ساتھ تو نے کیا کام انجام دیا ہے، تو یقیناً تو پہاڑوں کی طرف نکل جاتا اور ریت کو اپنا فرش بناتا اور گریہ اور بکا کرتا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ ایکون رأس ابی الحسین ابن علی و فاطمہ منصوبا علی باب مدینتکم وہو ودیعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیکم، کہ کیسے ممکن ہے کہ حسین ابن علی اور فاطمہ کا بیٹا حسین کا سر تمہارے جو شہر ہے اس کے دروازے پر لٹکا رہے، جبکہ وہ حسین وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی ودیعت اور رسول اللہ کی امانت تھی تمہارے درمیان۔ فَأَبْشِرْ يَا يَزِيدُ بِالْخَزْيِ وَالنَّدَامَةِ إِذْ جَمَعَ النَّاسَ غَدًا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بس بشارت ہو تجھے اے یزید، تجھے رسوائی اور ندامت دیکھنے پڑے گی اس دن جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، تو تیرے حصے اور نصیب میں سوائے رسوائی اور ندامت کے کچھ نہیں آئے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حسین